ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا استووا في القراءة فليؤم أكبرهم. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ اگر امامت کرانے کے اوصاف میں اقراء بالقرآن اور عالم بالسنہ ہونے میں چند آدمی برابر ہو جائیں، فلاں کو دیکھا وہ عالم بالسنہ بھی ہے، اقراء بھی ہے، دوسرا بھی وہاں متمنی دعوے دار ہے کہ میں امامت کراؤں گا، تو کہا کہ بھائی تیرے اندر صلاحیت کیا ہے؟ کہا کہ اقراء بھی ہیں اور عالم بھی ہوں، عالم بالسنہ بھی ہوں، اقراء بھی ہوں۔ تو دو چار عالموں نے اسی طریقے پر دعویٰ کر دیا کہ میں اقراء بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، تو اب کس کو ترجیح دیں گے؟ کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا مسئلہ کہ اب ترجیح دیں گے اکبرہم سنہ کو، کہ علم عمر کے اعتبار سے کون زیادہ ہے؟ تو عام طور پر عمریں تو الگ الگ ہی ہوتی ہیں آدمی کی، لیکن بالفرض اگر عمر بھی ایک ہو جائے کہ اس کی بھی شفائی داڑھی ہے، یہ بھی لگتا 50 سال کا، یہ بھی 50 سال کا لگتا ہے، سارے برابر ہو گئے، اب کس کو ترجیح دیں گے؟ سارے ایک ہی جیسی عمر کے ہیں۔ پھر آپ نے ہدایہ میں آگے ترتیب پڑھی ہے کہ ان میں سے ورع کا اعتبار کریں گے، کون زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ان وجوہ ترجیح کو راجح کرتے ہوئے پھر اسی کی تعین کریں گے کہ جو آدمی عالم بھی ہے، اقراء بھی ہے، اکبر بھی ہے اور اوراع بھی ہے، متقی پرہیزگار سب برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اکبرہم سنہ کو یہاں لائے ہیں۔ کل آپ کے سامنے روایت آئی ہے، بار بار آ رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے ہر جگہ پہ الگ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، الگ استنباط کر رہے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں 20 دن تک اپنے لوگوں کو، قافلے والوں کو لے کر گئے تھے اور وہاں علم دین سیکھا۔ پھر آپ نے جب اندازہ کیا کہ ان کو گھر والی یاد آ رہی، بچے یاد آ رہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ اور راستے میں اذان دینا اور تم میں کا جو بڑا ہوگا وہ امامت کرائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اقراء میں وہ دونوں برابر تھے، جو جا رہے تھے نا، چچا زاد بھائی اور یہ اور دیگر لوگ چونکہ قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، سب برابر تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کی علت دوسری بتا دی کہ بڑا جو ہے وہ کرنا امامت، تم اقراء بھی ہو، تم عالم بھی ہو، لہذا جو آدمی اب اکبر ہوگا وہ امامت کرائے گا۔ تو حضرت مالک بن حویرث کے ساتھ ہونے سے اکبر نے امامت کرائی۔ پتہ لگا کہ اکبر ہونا یہ وجہ ترجیح ہے، اگر عالم بالسنہ برابر ہیں اور یا اقراء بالقرآن بھی برابر ہیں تو اب ترجیح دیں گے اکبرہم سنن کو، کہ جو بڑا ہوگا اس کی بڑائی کا خیال کر کے اسی کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ روایت میں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت مالک بن حویرث پہلی لائن ہے 95 صفحے کی، قال قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، وَنَحْنُ شَبَابَةٌ، اور ہم نوجوان تھے۔ جب آئے تھے حضور کے پاس تو نوجوان تھے، علم سیکھنے آئے۔ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ 20 لَيْلَةً، ہم آپ کے پاس میں تقریباً 20 رات دن رکے، 20 دن تک رکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، ہر آدمی کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ فرماتے تھے، تو آپ نے ہمارے حالات کو دیکھ لیا کہ ٹینشن میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، چپ چاپ بولتے نہیں ہیں، کچھ زیادہ ہنسی خوشی رہتے نہیں ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ انہیں گھر یاد آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ گھر پہ جاؤ، یہاں نہیں رہو، جو سیکھ لیا اس پہ عمل کرو، دوسروں کو سکھاؤ۔ فقال لو رجعتم الى بلادکم، کاش کہ تم لوٹ جاؤ اپنے شہروں کی طرف، فعلمتموہم، تو لوگوں کو سکھاؤ جا کے، تو حکم دو انہیں، فلیصلیوا، پس وہ نماز پڑھیں، صلاۃ قضا فی حین قضا وصلاۃ قضا فی حین قضا۔ کیا مطلب کہ ظہر کے وقت میں اتنی رکعت پڑھیں، عصر میں اتنی پڑھیں، انہیں ساری تفصیل جو تم نے یہاں دیکھی ہے وہ بتاؤ۔ پیچھے آیا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے
اور دیکھو جب سفر میں تم جاؤ اور نماز کا وقت ہو جاوے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، دیکھو وہاں آیا تھا فَأَذِّنَا، تسنیہ آیا تھا نا، اور یہاں کا ہے کہ تم میں کا کوئی ایک آدمی اذان دے دے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ اس سے ثابت ہو گیا ترجمہ کہ تم میں سے بڑا آدمی امامت کرے گا، چھوٹا آدمی نہیں کرے گا۔ افضل یہ ہے کہ بڑے کو آگے بڑھانا چاہیے، جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، علم کے اعتبار سے بڑا ہے، عمل کے اعتبار سے بڑا ہے، اقرا ہونے کے اعتبار سے بڑا ہے، اصل امام وہ بننا چاہیے۔ لیکن اگر دوسرے نے بھی نماز پڑھا دی، جیسے یہاں کوئی بھی پڑھا دیتا ہے، مدرسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہاں کوئی شیخ الحدیث نماز پڑھا رہا ہے مدرسوں میں، کہیں نہیں پڑھاتا ہے، دارالعلوم خالی پڑھا ہے مصلی شیخ الحدیث سے، وہاں بھی کون پڑھاتا ہے؟ طالب علم۔ طالب علموں کا انٹرویو ہوتا ہے، طالب علم نماز پڑھاتے ہیں، عمر بھی کم ہے، عالم بھی سننا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جانے کہاں سے جواز نکال رکھا ہے۔ یہ افضلیت نہیں ہے، یہ جواز مل جائے گا لیکن سنت پہ عمل نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھائی ہے، سب سے بڑے شیخ الحدیث حضور تھے، لیکن پھر بھی آپ نے امامت کرائی ہے۔ آپ نے پڑھا کہ صرف 17 نمازیں زندگی میں آخر میں ایسی گزری ہیں جن میں آپ نے امامت نہیں کرائی ہے۔ اور یہ سفر کا حال کبھی ایسا ہوا کہ آپ پیچھے رہ گئے، جیسے آیا کہ عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھا دی، یا آپ جھگڑے میں چلے گئے سلجھانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، تو آپ آئے، ابو بکر نے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے امامت کرائی ہے۔ بہتر بات یہ ہے سنت طریقہ کہ عالم بالسنہ، اقرا بالقرآن، بڑا تقوی والا آدمی نماز پڑھائے، اتنا ہی اس کی نماز میں اثر ہوگا، اتنا متقی نماز پڑھائے گا۔ چلیے باب إذا زار الإمام قوما إذا زار الإمام قوما فأمهم، کہ وہ ان کی امامت کراوے۔ کیا ہے مسئلہ؟ مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتانا ہے کہ دیکھو امام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے امام وہ جس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، امیر المؤمنین تو امام ہوتا ہے نا، وہ تو امام کل ہے۔ اگر وہ کسی مسجد میں پہنچ جاوے، خلافت اسلامیہ ہے اور اسلامی حکومت کا جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ مسجد میں آ جاوے تو وہی نماز پڑھائے گا، امام نہیں آگے بڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس کو ولایت عامہ حاصل ہے اور کسی کا حق نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے امام کوئی بزرگ مسجد میں آ جاوے، مہمان، بزرگ، شیخ، وہ اور دوسرے وہ امام جو خاص ہے مسجد کا متعین، تو ابھی ان دونوں میں سے کوئی نماز پڑھاوے، حق تو ہے امام خاص کا، جو متعین ہے مسجد کا امام، چاہے وہ حافظ نہیں ہے، چاہے وہ میاچی صحابی ہے گاؤں کا، لیکن اسے متعین کر رکھا ہے گاؤں والوں نے، وہی بڑا ہے، اپنے مسلح کا وہی محتمم ہے، وہی شیخ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی متولی ہے اپنے مسلح کا، میں مالک ہوں۔ اصل تو حکم اس کے لیے ہے کہ وہی مالک ہے، وہی پڑھانے کا حقدار ہے، لیکن اگر کوئی بڑا شیخ آ جائے مسجد میں تو حکم بیان فرما رہے ہیں کہ بڑے شیخ کو نماز پڑھوا دینی چاہیے اس امام خاص کو۔ کیا کہے کہ حضرت آپ نماز پڑھا دو، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام خاص کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائی ہے اور پڑھوائی ہے پڑھوانے والے نے۔ امام خاص کا حق ہوتا ہے امامت، اور صاحب بیت کا حق ہوتا ہے اپنے گھر میں امامت۔ یہ دو امام جو ہیں یہ اقرا ہے، عالم ہے، یہ اس سے مستثنا ہے۔ اگر پہلے سے کسی مسجد نے والوں نے امام متعین کر رکھا ہے وہ صرف حافظ ہے، سیدھا سادہ پہلے زمانے کا ہے یا اس زمانے کا ہے، اور اب کوئی مسجد میں اقرا آ گیا یا عالم آ گیا، تو اب وہ اقرا اور عالم یہ نہیں کرتا تو کہہ سکتا پیچھے ہٹو، بندہ عالم ہے اور یہ بندہ اقرا ہے، پیچھے ہٹ جا، تجھے صحیح قرآن نہیں آتا، یہ نہیں کہہ سکتا وہ اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق اسی کا ہے۔ گھر پہ کسی کے گئے وہاں پر نفل نماز پڑھنی ہے تو صاحب بیت ہی کا حق ہے، آپ کتنے بھی بڑے شیخ الحدیث ہیں، حق اسی کا ہے۔ لیکن فرما رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اسے چاہیے کہ وہ خود نہ پڑھاوے،
تو پڑھواوے. مسجد میں کوئی آ گیا, کوئی طالب علم کہیں امامت کر رہا ہے, مسجد میں کسی جگہ استاد آ گیا, بڑا استاد ہے, صحیح ہے, پڑھتا پڑھاتا ہے, تو اس طالب علم کو چاہیے کہ وہ نماز خود نہ پڑھاوے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے شیخ کو, اپنے بڑے استاذ کو آگے بڑھاوے, ان سے امامت کرواوے. یہ بخاری شریف کی اس روایت سے ثابت ہے. کیا لا رہے روایت سن لو. حضرت محمود ابن الربیع کی روایت آ چکی ہے بار بار. کس کا قصہ بتا رہے؟ حضرت اعتبان والا. کیا ہو گئے تھے وہ؟ نابینا ہو گئے تھے نا. کل بھی آیا واقعہ. یہاں دوسرے مسئلے میں پھر لایا اس کو کہ حضرت اعتبان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حق تو تھا حضرت اعتبان کا, کیونکہ وہ گھر والے ہیں. لیکن کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھا دیجیے. تو معلوم ہوا کہ ایک خاص امام کو نماز پڑھوانی چاہیے بڑے آدمی سے, جیسا کہ اللہ کے نبی سے پڑھوائی اور حضور نے پڑھا بھی دی. پتہ لگا کہ بہت زیادہ آنے والے آدمی کو اگر وہ پڑھا سکتا ہے نماز تو بہت زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے. نہیں چلو تم پڑھو, تم پڑھو, نہیں, بلکہ اسے چاہیے کہ نماز پڑھا دے, کیونکہ عقیدے میں لوگ کہہ رہے ہیں اور اسے آتے بھی ہے نماز پڑھانی, کوئی عذر بھی نہیں ہے, تو نماز پڑھا دینی چاہیے آنے والے کو. اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی حضرت اعتبان کے گھر. یہ نہیں کہا حضور نے نہیں بھائی آپ ہی کا حق ہے, آپ ہی خاص ہیں, گھر والے ہیں, صاحب بیت کا ہی حق ہوتا ہے, آپ ہی پڑھائیں گے, یہ نہیں کہا, بلکہ حضور نے نماز پڑھا دی. تو پتہ لگا کہ آنے والے زائر کہتے, زائر سے مراد کوئی مہمان آیا, کوئی یا ایسے ہی آ گیا, امیر آ گیا, مہمان آ گیا, استاد آ گیا, وہ نماز پڑھوانی چاہیے اس سے, اگرچہ حق اسی کا ہے جو امام خاص ہے. چلیے. وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبيد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت ادبار بن مالك الانصاري قال استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فقال ان تحب ان نصلي من بيتك فاشرت له الى المكان الذي يحبه فما قام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. فاستاذن النبی اوپر آیا نا, ترجمے سے ثابت ہو گیا کہ حضور ان کے گھر میں آئے اور ان سے اجازت طلب کی, بتا بھائی نماز کہاں پڑھوں؟ انہوں نے کہا حضور اس کونے میں پڑھ دیجیے. تو اللہ کے نبی نے پڑھ دی. پتہ لگا آنے والے نے امامت کرائی ہے, حضور آگے کھڑے ہیں اور یہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں. وصففنا خلفا, ہم نے حضور کے پیچھے سب بنائی. اور آگے کہتے ہیں ثم سلم وسلمنا, پھر آپ نے جب سلام پھیرا ہم نے بھی حضور کے ساتھ سلام پھیرا. چلیے. باب انما جعل الامام ليؤتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام. وقال الحسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعه الاخره سجدتين ثم يقضي الركعه الاولى بسجودها. وفي من نسي سجده حتى قام يسجد. دیکھیے انما جعل الامام ليؤتم به وصلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنو, مسئلہ ضروری ہے بہت. فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی امام بنا دیا جائے تو مقتدیوں کے ذمے لازم ہے کہ اس کی پوری 100% اتباع کرے گا. مقتدی جب کسی کو امام بنا دیا جائے تو ضروری ہے مقتدیوں پر کہ اس کی 100% اتباع کریں. کہیں میں اتباع کریں گے, قول میں بھی کریں گے اور فعل میں بھی کریں گے. جب وہ کہے اللہ اکبر تم بھی بولو اللہ اکبر, وہ کہے نیچے جا کے رکوع میں اللہ اکبر تم بھی کہو, وہ رکوع کرے تم بھی کرو, وہ بولے اللہ اکبر تم بھی بولو. بہرحال امام کا اتباع کرنا لازم ہے. کہیں میں قیام میں, رکوع میں, ایسا نہیں کہ تو قیام کر لے میں تو رکوع کر رہا ہوں اور یا تو رکوع کرتا رہے میں تو پیچھے چل رہا ہوں تیرے سے, میں تو ابھی قیام میں ہوں, میری تو لمبی صورت چل رہی, میں تو بعد میں تیرے ساتھ لگ جاؤں گا, سلام تیرے ساتھ پھیروں گا. ایسا نہیں کر سکتا. اور قیام میں اتباع یعنی جب وہ کھڑا ہے تم بھی کھڑے رہو, پھر رکوع میں اتباع, پھر قومے میں اتباع, پھر سجدے میں اتباع, بین السجدتین میں اتباع اور قاعدے میں اتباع, یہاں تک
کہ چلتے چلتے سلام میں اتباع اس سے پہلے سلام نہیں پھیرے گا یا پھیر دے گا؟ ابھی اس سے سوال یہ ہے کہ کیا بعض مسائل ایسے ہیں جن میں مقتدی امام کے اختلاف کرے گا، اتباع کرے گا؟ کیا اختلاف ہے کہیں کسی جگہ پہ؟ فرمایا ہاں، 3 مسئلوں میں اختلاف ہے۔ کیا ہیں وہ 3 مسئلے؟ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے ان 3 کی طرف۔ کیا ہیں وہ 3 مسئلے؟ نمبر 1، اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی قادر علی القیام ہے تو وہ بیٹھ کر اتباع نہیں کریں گے، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے بھلے امام بیٹھا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اب مقتدی کیا کریں گے؟ اختلاف ہے اس میں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شوافع اور امام ابو یوسف، جمہور احناف، شوافع، امام ابو یوسف، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ امام کی اتباع کرے گا لیکن مقتدی کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا بھلے امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، کیونکہ امام کو عذر ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے پر امام احمد علیہ الرحمہ، امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت ہے، مسلک نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی اتباع ہی جائز نہیں ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور قادر علی القیام پیچھے ہے کوئی تو وہ اس کے ساتھ اتباع کریں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ قادر علی القیام ہے، وہ معذور ہے، معذور کی اتباع نہیں کریں گے صحت اور تندرست آدمی۔ تیسرا قول حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کا مسلک اور داؤد ظاہری کا، وہ کہتے ہیں کہ اتباع کریں گے لیکن بیٹھ کر ہی کریں گے۔ ہو گیا 3 قول۔ احناف شوافع کہتے ہیں کہ نہیں، اتباع کھڑے ہو کر کریں گے، امام مالک کہتے ہیں اتباع کریں گے ہی نہیں، امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اتباع کریں گے لیکن بیٹھ کر ہی کریں گے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات مختلف ہے، آپ کا عمل مختلف ہے۔ جب آپ کے عمل میں اختلاف ہے تو لہذا کسی نے کوئی عمل لے لیا، کسی نے کوئی عمل لے لیا۔ سن 5 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی، پیچھے بھی یہ تذکرہ آ چکا ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے تھے اور تیزی سے جب گزرا گھوڑا تو درخت کے پاس سے گزرا، آپ کا جو پیر ہے، دائیں پہلو ہے، وہ ٹکر گیا اس سے اور چھل گیا، آپ گر گئے۔ اب اللہ کے نبی نے گھر پہ نمازیں پڑھی اور اماں عائشہ کے بالا خانے میں آپ نے قیام رہا۔ ایک دن اتفاق سے اللہ کے نبی کی عیادت کرنے کے لیے جب صحابہ گئے تو دیکھا کہ حضور بیٹھ کے اپنی نماز پڑھ رہے۔ صحابہ نے موقع غنیمت جانا تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے بیٹھ کے اتباع کر لی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے صحابہ کہ حضور کی ابتدا مل گئی، چلو برکتاً پڑھ لے نماز۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ میں بیٹھا ہوں یہ کھڑے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا، دیکھا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے اور یہ فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا واذا قعد فقعدوا واذا جلس اللہ جالسا فصلوا جلوسا۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ اس روایت کو لے لیا امام احمد علیہ الرحمہ نے، اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے، جو پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ نے اس دن فرمایا کہ جب اذا صلی جالسا، امام بیٹھ کر نماز پڑھا گئے، فصلوا جلوسا، تو تم کیسے پڑھو؟ تم بھی بیٹھ کے پڑھو۔ بس ان کی تو یہ بات ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک قصہ جو کل پڑھا آپ نے آج بھی آ رہا ہے، مرض الوفات کا ہے۔ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نہ جا کے،
بس مختصر سے یاد رکھو، کل آ رہا ہے، آج بھی آ رہا ہے لمبا. آپ نے نماز پڑھائی، جا کے بیٹھ کے پڑھائی تھی نا، اور ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے سارے مقتدی بھی کھڑے ہیں، تو پتہ لگا کہ یہ آخری زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں. تو احناف اور شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو آخری زندگی میں حضور بیٹھ کے نماز پڑھا کے گئے اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، تو ہم نے اس واقعے کو لے لیا. اور یہ جو واقعہ اصل 5 ہجری والا ہے، اس کے لیے اس واقعے کو جو سن 11 ہجری میں پیش آیا، ناسخ قرار دیا. کہ پہلی بات تھی وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بالوسن، لیکن اس کے بعد میں آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھائے گا امام اور مقتدی قادر علی القیام ہیں تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، جیسا کہ مرجو وفات میں پڑھا کے جا رہا ہوں. تو یہ بات متعین ہو گئی، وہ ناسخ بن گیا قصہ 5 ہجری والے قصے کے لیے. سمجھے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کہ ابتدائی درست نہیں. بھائی ان دونوں کی تو بات آ گئی نا سامنے، اب ہم کہتے ہیں کہ وہی چلے گا، آخر واقعہ وہی ہے. امام مالک کہتے ہیں ابتدائی صحیح نہیں. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن جالسا بعدی، کہ کوئی میرے بعد بیٹھ کر کے کسی کی امامت نہ کراوے. یہ روایت ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ منع کر کے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی میرے بعد میں بیٹھ کر کسی کی امامت نہ کراوے، تو لہذا اب کوئی آدمی بیٹھ کر امامت کرائے گا ہی. اگر کرائے گا تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ روایت کے خلاف کر رہے ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت قابل استدلال نہیں ہے کیونکہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے. ہم نے مرجو الوفات کے واقعے کو لیا، اور یہ یاد رکھو کہ بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے پڑھانے والا، اور پیچھے اگر قادر علی القیام ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی ابتدا کریں گے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن يوسف وبه قال حدثنا احمد بن يوسف. ترجمہ دیکھیے، انما جعل الامام لیتم به وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے قصہ. اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے اپنے مرض الوفات میں، یعنی اس مرض میں توفی فیہ جس میں آپ کو وفات دی گئی ہے، لوگوں کو اس میں آپ نے نماز پڑھائی وہ جالسا. حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو امام بخاری کا مسلک اور امام شافعی کا، احناف کا، یہی ہے جو اس روایت میں یہاں تک آیا ہے عبارت میں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے پیچھے والے، امام بیٹھے گا. وقال ابن مسعود، یہ تاکید بتا رہے کہ امام کی ابتدا ضروری ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اذا رفع قبل الامام، کہ اگر غلطی سے کسی آدمی نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا، یعنی اتباع امام لازم ہے، غلطی سے سر اٹھا لیا اور پھر دیکھا امام سجدے میں ہے تو فرمایا کہ پیچھے واپس چلا جاؤ. اور ایسے رکوع میں اگر امام رکوع میں ہے اور مقتدی پیچھے دور ہیں، انہوں نے دیکھا کہ شاید کہ امام نے سر اٹھا لیا، انہوں نے سمع اللہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، تو لہذا پھر فرمایا کہ وہ واپس آ جاوے اگر امام رکوع میں ہے، کیونکہ امام کی ابتدا ضروری ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ امام کی ابتدا سارے مسائل میں ضروری ہے. علاوہ کتنے مسائل کے؟ 3 بتائے نا. تم نے بولا تو ہے نہیں، کسی نے ایک ہی ہوا ہے ان میں سے. ایک مسئلہ بتا دیا آپ کو کہ اس میں ابتدا نہیں ہے اگر بیٹھ کے نماز پڑھاوے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو مقتدی سمیع اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ تحلیل کریں گے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرما دی ہے کہ جب اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمیع اللہ کہے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ سیدھا اللہ میں وہاں چلا جائے گا باہر بھی ساری کتابیں ہاتھ میں لے کے کیا پڑھ لے تسمیع کرے گا امام سمیع اللہ، اور مقتدیوں کو آپ نے کہا فقولوا کہ تم بولو ربنا لک الحمد. یہ ہوگی تقسیم. یہاں بھی اتباع نہیں. تیسرا مسئلہ ایک اور ہے، وہ کیا ہے بتاؤ؟ وہ ہے قرات کا مسئلہ. احناف کے یہاں یہ ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو لہٰذا تم خاموش کھڑے رہو گے، تم بھی قرات نہیں کرو گے. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور یہ ایسے ہی اللہ کے نبی نے
ارشاد فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ. ترمذی شریف میں روایت بڑی تفصیل سے امام ترمذی نے بیان فرمائی. من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ, کہ جس کا کوئی امام ہے تو وہ امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے, مقتدیوں کو قراءت کرنے میں اتباع نہیں کرنی ہے. یہ تین مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہے. باقی سب جگہ امام کی اقتداء کرے گا, مقتدی جو امام کرے گا وہی مقتدی کریں گے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اذا رفع قبل الامام, کہ جب کوئی آدمی سر اٹھا دے امام سے پہلے تو لوٹ جائے گا. فیمکث, پس وہ رکے گا سجدے میں یا رکوع میں, بقدر ما رفع, اتنی دیر جتنی دیر اس نے اٹھا کے رکھا ہے, یعنی اور آ کے اتباع میں اتنی دیر رکا رہے گا. ثم یتبع الامام, اور پھر اتباع کرے گا وہ امام کا. یعنی اگر امام کھڑا ہو گیا, مثال کے طور پہ امام رکوع میں ہے, ایک آدمی نے تھوڑی دیر رکوع کیا اور کھڑا ہو گیا, دیکھا تو امام تو رکوع میں ہے, پھر فرمایا کہ چلا جائے, اور جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے فوراً نہ کھڑا ہوئے, کیونکہ وہ جو تھوڑا سا چھوڑا ہے تو بات تک رہے, اور پھر امام کے ساتھ اتباع کر لیں, یعنی اتنا ہی دیر پوری کرے گا جتنی دیر امام نے کی ہے. اور حضرت حسن فرماتے ہیں فی من, اس آدمی کے بارے میں کہ جو رکوع کرے امام کے ساتھ, یرکعوا مع الامام رکعتین, کیا مطلب کہ جو امام کے ساتھ میں 2 رکعت پڑھے, ولا یقدر علی السجود, اور وہ سجدے پہ قادر نہ ہو, تو یسجد للرکعۃ الاخرہ, تو سجدہ کرے گا رکعت آخرہ کا, آخر میں 2 سجدے. دیکھو مسئلہ سمجھو, یہ عبارت بہت مختصر ہے, یہاں کچھ پتہ نہیں لگے گا. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ اگر ایک آدمی نے امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی, اور اس آدمی کو بھیڑ کی وجہ سے ایسی بھیڑ ہو گئی مسجد میں یا جہاں نماز ہو رہی ہے کہ وہ کوشش کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکا اور امام نے سجدہ کر لیا. جیسے حرم میں مثال کے طور پہ ایسی جگہ مطاف میں پھنس گیا آدمی کہ امام نے نماز پڑھا رہا ہے, امام سجدے میں چلا گیا, اور یہ قومے میں تھا, قومے میں پھنس گیا, اب جا نہیں سکتا سجدے میں, کیوں بھیڑ اتنی, جگہ ہی نہیں ہے. امام نے اپنے دونوں سجدے پورے کر لیے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, اور یہ پہلی میں کھڑا ہے, سمجھے؟ تو اب یہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اب جب امام دوسری میں آ گیا تو امام کے ساتھ بھی دوسری میں رہے گا, پہلی رکعت کے سجدے نہیں کرے گا, بلکہ وہ کیا کرے گا, جب امام سلام پھیر دے گا, سلام پھیرنے کے بعد میں اب اپنے وہ 2 رکعت جو سجدے چھوٹ گئے مسبوق کی طرح کھڑا ہو کے پورے کرے گا. جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہوگا, 2 رکعت 2 سجدے اپنے اب پورے کرے گا جو پہلے چھوٹ گئے, اور سجدہ سہو نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا سجدہ سہو؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ تو رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے, یہ تو وہ سجدے تو چھوٹے ہیں اس کے, لیکن ان سجدوں کو اب یہ امام کی اتباع کرتے کرتے جب امام سلام پھیر دے گا اب بعد میں پورے کرے گا, حکمن اب بھی اتباع کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ سہو کا حکم نہیں ہے. سجدہ سہو کا حکم اس لیے نہیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے, اگرچہ بھیڑ کی وجہ سے سجدے نہیں کر سکتا تھا. ایک تو یہ مسئلہ ایسی بات ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں فرمائیے کا کہ جو آدمی رکعت پڑھے امام کے ساتھ 2 رکعتیں اور قادر نہ ہو, وہ دیکھو اب سمجھ جاؤ گے, ولا یقدر علی السجود, اور وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو سکا ہو بھیڑ کی وجہ سے, تو کیا کرے گا, یسجد للرکعۃ الاخرہ, تو وہ سجدہ کر لے رکعت آخرہ کے 2 سجدے, یعنی امام جب دوسری رکعت میں چلا گیا تو امام کے ساتھ ہی رہے گا, اپنی پہلی رکعت پوری نہیں کرے گا. ثم یقضی, یہ دیکھو یہ آیا, وہ جو پہلے چھٹا ہوا ہے پھر قضا کر لے گا رکعت اولا کی بسجودہا, اس کے ان سجدوں کے ساتھ جو چھوٹ چکے ہیں, اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. وفی من نسی سجدۃ, دوسرا مسئلہ, اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول گیا, پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول کے چھوڑ دیا, اور جب دوسری رکعت کے سجدے میں گیا اب یاد آیا کہ یار پہلی رکعت میں نے ایک سجدہ چھوڑ رکھا ہے, تو اب کیا کرے گا,
کہ ایک سجدہ چھوڑ رکھا ہے تو فرمایا کہ اب اس ایک سجدے کو دوسری رکعت میں کر لے گا. کتنے ہو گئے سجدے؟ 3. دوسری رکعت میں 3 سجدے کرے گا اور پہلی رکعت میں ایک ہی ہوا ہے. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ یاد آ گیا. اگر یاد نہ آیا اور نماز کے بعد یاد آیا تو نماز کا ارادہ کرے گا، کیونکہ ایک سجدہ چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا نا. اور دوسری رکعت میں چونکہ 3 سجدے کر لیے تو نماز صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کے درمیان ترتیب واجب ہے. پہلی رکعت میں 2 سجدے پے در پے کرنا واجب ہے اور اس میں پے در پے 2 کیے نہیں تو اس کے ذمے سجدہ سہو آ گیا کہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کرے گا. یہ مطلب ہے حتی قام، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جائے اور یسجد، پھر سجدہ کرے گا اور اپنی نماز پوری کر لے گا. چلیے آگے دیکھو، لمبی روایت ہے، وہ مرسول وفات کا قصہ ہے، بار بار آ چکا. اسی نماز روڈ والے کے ہیں وبه قال حدثنا بلغي ستر پر ہے. قال اخبرنا زائدة عن موسى بن عمرو عائشة رضي الله عنها عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعنهم فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قال سقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الناس قلنا له وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ما عنك المغضب. قال ففعلنا فاغتسل فذهب ليأنه أبى عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك. قال اصل الناس. دیکھو یہ مختصر خاکہ ذہن میں رکھو. آپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے ہیں اور کس دن بیمار شروع ہوئے؟ بدھ کے دن. اللہ کے نبی نماز آتے رہے، پڑھاتے رہے، لیکن جب آئندہ جمعرات آئی، جمعرات کی مغرب آپ نے پڑھائی، مغرب کے بعد نہیں پڑھائی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ اٹھنے لگے، کوشش کرنے لگے، جاؤں جاؤں، پوچھ رہے اصل الناس اصل الناس. کوئی پوچھے کہ یہ کون سی نماز ہے جس میں پوچھ رہے آپ اصل الناس؟ کون سی بتاؤ گے؟ یہ جو آپ کا مرض بڑا شدید ہو رہا ہے کہ آپ نہا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں، یہ کون سی نماز تھی؟ ارے الو مغرب تو پڑھا کے آ گئے پاگل. یہ عشاء کی نماز ہے. حضرت ابو بکر کو عشاء کی نماز سے سپرد کی گئی ہے امامت. مغرب تک آپ نے پڑھائی جمعرات کو. جمعرات کی عشاء کی نماز میں آپ اٹھ رہے جانا چاہتے ہیں، اٹھ رہے جانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں جا سکتے. جب پریشان ہو گئے تو کیا کہا؟ مڑو ابا بابا جو پیچھے آیا تھا کہ ابو بکر کو حکم کرو نماز پڑھا دے، یعنی اب نہیں آ سکوں گا. تو آپ نے عشاء کی نماز سے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور گن لو آپ یہاں کی نماز عشاء کی جمعرات اور فجر پیر کی، گن لو کتنی نمازیں ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ پتہ ہی نہیں. ارے 17 جو پگلے، جمعہ بار اتوار 15، 5 ہی تو ہوتی ہیں ایک دن میں. جمعہ بار اتوار کی 15 اور ایک جمعرات کی عشاء 16 اور پیر کی فجر 17 نمازیں آپ نے نہیں پڑھائی ہیں، یہ ابو بکر نے پڑھائی. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چلیے قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ادعوا لي ما عنك المغضب. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب ليأنه أبى عليه ثم أفاق فقال صلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. یاد رکھنا کہ کس نماز میں انتظار کر رہے ہیں؟ عشاء کی نماز میں، جمعرات کے دن. چلیے قال ادعوا لي ما عنك المغضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب ليأنه أبى عليه ثم أفاق فقال صلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. والناس وقوف بالمسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. چلیے فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا لقينا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت حق بذلك. فصار أبو بكر تلك الأيام فصلى ابو بکر. بس ابو بکر نے ان ایام میں یعنی 3 دن مکمل اور جمعرات کی عشاء اور پیر کی صبح، ان ایام میں نماز پڑھائی. پھر ان ایام میں سے کسی دن میں
اللہ کے نبی نے خفت محسوس کی. وہ کون سا دن ہے متعین نہیں کیا محدثین نے, کہتے وہ ظہر کی نماز تھی. کون سا دن واللہ اعلم. خفت محسوس کی, پھر آئے آخر میں اور بیٹھ کے نماز پڑھائی آپ نے, اور ابو بکر سائڈ میں ہو گئے اور پیچھے لوگ ابو بکر کی اتباع کر رہے ہیں اور ابو بکر حضور کی کر رہے ہیں. یہ قصہ بھی تو ہوا نا, یہ 17 نمازوں کے بیچ میں ہوا ہے. لیکن چونکہ لوگ بظاہر نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر کے پیچھے, اس لیے 17 گن دی, ورنہ کہ ایک نماز کم ہونی چاہیے اس اعتبار سے, کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی پہنچے ہیں نا, کون سے دن پہنچے ہیں وہ معلوم نہیں ہے, تو آپ گئے ہیں مسجد میں. چلیے. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين حتم العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر فقال أجلساني إلى جنبي. اجلسانی الی جنبی, مجھے ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو. دیکھو اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کیا کہ جس وقت میں امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو بیٹھنے کی شکل میں اتباع نہیں کریں گے مقتدی, بیٹھنے میں اتباع نہیں کریں گے, اور باقی چیزوں میں کریں گے. روٹین بتائی, ان کو الگ کر دیا, استثناء ہے ان کا. تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں پیچھے. چلیے. فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرف عليك ما حدثت عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي فعرضت عليه حديثا فما أنكر منه شيئا غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع ابن عباس. قلت له حضرت عباس کے ساتھ وہ کوئی تھا, پہلے بھی آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بتایا نہیں انہوں نے, بس انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ عباس اور ایک دوسرے آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور مسجد میں تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے آدمی کون تھے؟ قال هو علی, قال هو علی, کہ وہ حضرت علی تھے جو میرے ساتھ میں تھے. چلیے. وبه قال حدثنا دیکھو اب آگے روایت دو آ رہی ہیں. ان دو روایتوں میں کیا بتا رہے ہیں, جو قصہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سن 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے, چوٹ لگ گئی تھی, بشرطے آپ کی چوٹ لگ گئی, گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس قصے میں صحابہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے, جو ابھی بتایا آپ کو کہ امام احمد کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ہی کریں گے اس قصے کی وجہ سے. ہم نے کہا ارے بھائی تو منسوخ ہو گیا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك بنا, حالانکہ آپ بیمار تھے, مریض تھے, چوٹ لگ گئی تھی. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن أجلسوا. حضور نے اشارہ کیا ان کو کہ بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو. اور جب فارغ ہو گیا تو لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دلیل نہیں, انما جعل الامام لیؤتم به. ہم کہتے ہیں صحیح ہے روایت, لیکن یہ روایت مشہور وفات والے قصے سے منسوخ ہو گئی ہے. چلیے. فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. یہ وإذا صلى جالسا, یہ کوئی استدلال کر رہے اس سے حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بیٹھ کے نماز پڑھاوے فچلوا صلوا جلوسا, تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھا کرو. چلیے. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصاروا عنه أجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد اللہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب دیکھو نتیجہ نکالا, جو اس سے بیان کر دیے ان سے حضرت حمیدی کا قول نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حضرت حمیدی نے کہا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا, کہ حضور نے فرمایا ہے اِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرْضِهِ الْقَدِيمِ,
یہ قول آپ کا مرض قدیم میں ہے. کیا مانو گے مرض قدیم سے؟ سن 5 ہجری والا واقعہ مرض قدیم، کیونکہ وہ تو 11 میں ہوا نا دوسرا واقعہ. مرض وفات 11 میں ہے اور یہ 5 میں. تو مرض قدیم سے مراد ہے چوٹ لگنے والا قصہ. ثم صلی بعد ذلک، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی جالسا والناس خلفہ قیام، اور لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کب مرض وفات میں. لم یعمرہم، اللہ کے نبی نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. تو پتہ لگا کہ آخری قول جو عمل کو ہے آپ کا وہ پہلے کے مخالف ہے، اور جزیرہ اس کے لیا جاتا ہے آخری قول کو، لیا جاتا ہے آخری عمل کو، آخری قول کو. فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری جو ہے وہ اللہ کے نبی کا فعل یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور لوگوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو ہم اسی پر عمل کریں گے. چلیے. آگے دوسرا مسئلہ ہے چھوٹا سا جو آ چکا ہے یہاں. مسئلہ یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے تو کس وقت میں سجدہ کریں. مطلب سجدہ ہی نہیں بلکہ ارکان صلاۃ کو ادا کریں. امام جس وقت میں اللہ اکبر کے رکوع میں گیا فوراً جامیں یا کچھ ٹھہر کے جامیں. امام کی اتباع کرنی ہے نا تو کس وقت میں جائیں گے؟ یعنی مطابعت مقارنتاً کریں گے اور یا معاقبتاً کریں گے. امام کی اتباع کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ مطابعت کرنی ہے. تو یہ مطابعت مقارنتاً کریں گے یعنی ساتھ ساتھ کریں گے، اور یہ مطابعت معاقبتاً کریں گے یعنی تھوڑا پیچھے چل کے کریں گے. امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ معاقبتاً کریں گے یعنی پیچھے چلیں گے. کیوں؟ وہی فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ اذا رکع الامام فرکعوا، یہ فا تعقیب کے لیے ہے کہ اس کے پیچھے تم چلو. تو وہ کہتے ہیں تعقیب مال معاقبت مراد ہے. تعقیب مال معاقبت یعنی مطابعت ہوگی لیکن تعقیب بند ہوگی. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطابعت کرنی ہے اور معاقبتاً نہیں کرنی، پیچھے نہیں چلنا ہے بلکہ مقارنتاً چلنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے. کیا؟ اس لیے کہ کامل اتباع جبھی ہوگی جب ساتھ ساتھ اس کے چلو آؤ. ہاں اتنے ساتھ نہیں چلنا کہ آگے نکل جاؤ، آگے نکلنا منع ہے، بس اتصالاً اس کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے. احناف کے یہاں افضل یہ ہے کہ معاقبتاً نہیں بلکہ مقارنتاً عمل کریں گے، اتباع کریں گے مقارنتاً، اگرچہ جائز معاقبتاً بھی ہے. روایت میں ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جا کے رکنا جاتے تو ہم جھکتے نہیں تھے جب تک، اور جب حضور سجدے میں جا کے ٹیک نہ لیتے پیشانی تب تک ہم رکوع میں کونے میں کھڑے رہتے اور اس کے بعد میں جھکنا شروع کرتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے، معاقبتاً کر رہے. وہ چلے گئے سجدے میں اور ابھی یہ کھڑے ہیں، اس کے بعد میں جھک رہے ہیں. تو بتاؤ مقارنتاً ہے یا معاقبتاً ہے؟ معاقبتاً ہے. ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس روایت میں معذور کا حکم ہے. کیا مطلب؟ جب اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے تھے اور بہت جلدی سے نہیں جاتے تھے، آہستہ آہستہ جاتے تھے، تو صحابہ احتیاط کے لیے کھڑے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور آہستہ آہستہ جا رہے اور ہم جلدی سے چلے جاؤں اور حضور سے آگے بڑھ جائیں تو زیادہ گناہ ہو جائے گا. تو یہ معذور کے احکام ہے. اس زمانے کی بات ہے جب آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ آہستہ آہستہ رکوع میں آہستہ آہستہ سجدے میں جاتے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء بن غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمد. اللہ کے نبی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی آدمی ابھی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا حتیٰ یقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدہ،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی سجدے کی جگہ پہ جا کے سجدے میں پڑ جاتے، سننا اور پھر ہمیں ان کے بعد میں سجدے میں جاتے، ثم نقعوا سجودا بعد، پھر ہم واقع ہوتے آپ کے بعد میں سجدے کی حالت میں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق له باب اسم من رفع راسه قبل الامام۔ یہ باب ہے اس آدمی کے گناہ کے بیان میں جو امام سے پہلے ارکان کرے، سر اٹھاوے یا کوئی بھی رکن کرے۔ مثال کے طور پہ کبھی تو آدمی گڑبڑ کرتا ہے، بعض آدمی ناسمجھ آدمی امام سے آگے چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امام نے کہا تو اللہ احد پڑھ رہا ہے، ولم يكن له كفوا احد، احد پہ پہنچا یہ جھک گیا، مقتدی جھک گیا کہ اب تو حضرت آنے والے ہیں، اور جس وقت میں 3 مرتبہ اس نے کہہ لیا، پتا ہے کہ امام بھی اب کہے گا تو امام سے آگے اٹھ گیا، تو امام سے آگے چل رہا ہے، امام سے پہلے اٹھ رہا ہے، ایسے کرنا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی حماقت ظاہر کر رہا ہے، چاہے امام سے کتنا بھی پہلے جاوے لیکن سلام تو امام کے ساتھ ہی پھیرے گا، تو فائدہ کیا ہوا پہلے جانے سے؟ اگر امام سے پہلے سلام پھیر کے جانے کی اجازت ہو تو فائدہ ہوگا کہ جلدی میں نے اس لیے کہ پہلے جانا ہے۔ بہرحال یہ گناہ کی بات ہے۔ مشکات شریف میں آپ نے جہاں یہ روایت آئی ہے وہاں حاشیے میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے، کیا کہ ایک آدمی نے اس بات کو آزمائش کے لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے گا، امام سے پہلے جائے گا، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ یہ سنا ہے نا تم نے قصہ؟ تو یہ جو ہے اس روایت کے ساتھ میں قصہ ہے کہ ایک محدث نے اس روایت کو آزمانے کے لیے پہلے جا کے دیکھ لیا تو اللہ نے واقعاتاً کہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیا، اور پھر زندگی بھر وہ محدث سے پڑھاتا تھا، یہاں نقاب ڈال کے آتا تھا، یہ وہاں لکھا ہوا ہے حاشیے میں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ بے صفحے کا قصہ ہے۔ کہتا ہے بے صفحے کا قصہ ہے، بے صفحے سے مراد اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا اہم قصہ ہوتا تو تواتر کے ساتھ بھی منقول ہوتا، سب کتابوں میں ہوتا، اسماء رجال میں ہوتا، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ایسا اس کا سر بن گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا یہ خبر نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ خبر کا تعلق تو ہوتا ہے کہ وہ ہونی ہے دنیا میں، اور وعید کا تعلق یہ نہیں کہ دنیا میں وہ پوری ہو جائے، عالم برزخ میں، عالم حشر میں، عالم آخرت میں یا عالم دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے وعید کا پایا جانا۔ چلیے وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم، کیا تم میں سے کوئی آدمی ڈرتا نہیں ہے؟ اور یا آپ نے فرمایا او الا یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام، کہ جب کوئی آدمی امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھائے گا کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجعل اللہ صورته صورت حمار، کہ اللہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے۔ تو یہ جو ہے خبر نہیں ہے بلکہ یہ وعید ہے، اور وعید کا دنیا میں واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔